ہم تمام مسلمانوں پر واجب اور فرض ہے کہ نماز کی حالت میں کعبہ کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھیں۔ نماز کی ایک شرط ہے، اور اگر قصداً کعبہ کے بجائے کوئی دوسری طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھے تو اس کی نماز بھائیو کیا رائے ہے؟ مقبول نہیں ہے۔ جس طرح کی وضو نماز کی ایک شرط ہے اور بغیر وضو اگر کوئی نماز پڑھے اس کی نماز مقبول نہیں ہے، تو ایسے ہی اگر کعبہ کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے کسی اور سمت، کسی اور طرح متوجہ ہو کر نماز پڑھے تو اس کی نماز قابل قبول نہیں ہے۔ جس طرح کی یہ آیت کریمہ میں ابھی یہ بات گزری، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ اللہ کے نبی اپنا چہرہ کعبہ کی طرف کر کے نماز پڑھیں۔ کچھ اہل تصوف، کچھ صوفی مختلف اتجاہات، مختلف قبروں کی طرف متوجہ ہو کر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو وہ کچھ قبور کی طرف، کچھ قبروں کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھتے ہیں، اور کچھ تو بغداد کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ تو ہمارے شیخ محمد الیاس صاحب نے ذکر کیا کہ ایک مرتبہ مسجد میں تھے، بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص داخل ہوا، دائیں بائیں دیکھا، اس کو اطمینان ہوا کہ کوئی نہیں ہے، ان کو بھی نہیں دیکھا اس نے، پھر شمال کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھنے لگا، یعنی کعبہ ادھر ہے، اس طرف ہے کہ نہیں، وہ اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگا۔ پھر پکڑا انہوں نے اور کہا کہ بھائی صاحب آپ کس طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں؟ کعبہ اس طرف ہے، پچھم ادھر ہے، مغرب اس طرف ہے۔ تو کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ ماشاء اللہ، قرآن مجید کی ایک آیت سے استدلال بھی کرنے لگا اس واضح مسئلے پر جو ایک بچے بھی جانتے ہیں۔ بہرحال تو قرآن مجید کی اس آیت سے استدلال کرنے لگا وہ شخص اور کہنے لگا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ اپنا چہرہ جہاں بھی پھیرو، جس طرف بھی متوجہ ہو کر نماز پڑھو تو وہاں اللہ رب العزت کا چہرہ ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، جہاں بھی تم اپنا رخ کرو، جدھر بھی منہ کرو تو ادھر ہی اللہ کا منہ اور چہرہ ہے۔ یہ آیت کریمہ سے وہ استدلال کر رہا تھا، جبکہ ہمارے بھائیوں اور محترم ساتھیوں واضح لفظوں میں رب العزت نے کہا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے کہا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 144 میں، پھر ایسے ہی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 149 میں فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پھر ایسے ہی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 150 میں، 3 جگہوں پر فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، بلکہ کہا وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، 2 مرتبہ۔ اور اس آیت کریمہ سے بھائیو مراد یہ ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں بھی اپنا چہرہ کرو تو وہاں اللہ رب العزت کا چہرہ ہے۔ اس سے مراد یہ ہے نمبر 1 کہ اگر آپ سفر میں ہیں اور نفلی نمازیں پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ تکبیر تحریمہ کے لیے کعبہ کا رخ کریں، پھر اس کے بعد سواری پر سوار ہو جائیں، سواری جس طرف بھی جائے، چاہے آپ گاڑی میں ہوں یا جہاز میں، آپ پڑھیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جس طرح کہ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا، اور یہ حدیثوں میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے۔ دوسرا معنی مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر ایک آدمی صحرا میں ہے، مثلا ایسی جگہ پر ہے جہاں لوگ نہیں ہیں، نماز کا وقت آ گیا اور اس کو کعبہ یا قبلہ کا پتہ نہیں ہے، تو وہ اجتہاد یعنی کوشش کرے گا، ذرا دماغ لگائے گا کہ غالباً کس طرف یہ قبلہ ہے، پھر اس طرف نماز وہ پڑھے گا، اور پھر بعد میں اگر پتہ چلا کہ نہیں وہ تو کعبہ کی طرف اس نے نماز نہیں پڑھی تو کوئی حرج نہیں، اس کی نماز مقبول ہے۔ ایسے ہی تیسرا معنی مطلب جس طرح کی یہ شان نزول سے واضح ہوتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جن لوگوں نے بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھی اور پھر اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، کعبہ کی طرف انہوں نے نمازیں نہیں پڑھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی نمازوں کو قبول کیا۔ اس لیے اگرچہ وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے انہوں نے نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ وہ بھی اس کا مالک ہے اور انہوں نے اللہ ہی کے لیے نماز پڑھی اور اس طرح ان کی نماز مقبول ہے۔